اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ تمام حروف الف سے لے کر یا تک، ان تمام حروف کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور ایک ایک کر کے سمجھتے جائیں گے، جن میں ہم نے کل اپنا پہلا حرف با دیکھا تھا۔ صحیح ہے؟ یہ جو حرف ہے حرف با، اس کا ہم نے مخرج، پھر صفات اور پھر حرکات اور اس حرکات پر لگی ہوئی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم حرف فا لیں گے۔ با کے بعد فوراً فا کیوں، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہو۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے منہ کے کچھ خاص حصے ہوتے ہیں جہاں سے یہ تمام حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ حلق کو بنے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ لہویہ یعنی کہ یہ جو منہ کی ایک چھوٹی زبان ہے جسے ہم قہوہ کہتے ہیں، کچھ وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ کچھ طرفے لسان، طرفیہ اور لسانیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو زبان اور زبان کی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں۔ کچھ شجریہ ہوتے ہیں، یعنی جو منہ کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ شفویہ ہوتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے حروف شفویہ کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور یاد رکھیں کہ حروف شفویہ 4 ہیں، جن میں پہلا حرف ہم نے با دیکھا تھا کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا حرف آج ہم دیکھیں گے فا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم واؤ کو دیکھیں گے جو حروف شفیہ میں سے ہی آتا ہے، اور پھر میم کو۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ فا، یہ واؤ، با اور میم، یہ چاروں حروف ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے۔ صحیح ہے؟ تو پہلے ہم نے دیکھا تھا حرف با، آج ہم دیکھیں گے حرف فا۔ تو یعنی ان تمام حروف میں سے آج ہمارے 2 حروف کور ہو جائیں گے۔ ایک بار تو پہلے ہو گیا اور فا آج ہو جائے گا، پھر ہم آہستہ آہستہ یوں ہی تمام حروف کی طرف چلیں گے۔ تو اگر ہم حرف فا کا مخرج دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ پہلے تو یہ دونوں ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ دونوں ہونٹوں سے۔ اب یہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے با کو دیکھا تھا کہ جب ہمارے اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ آپس میں ملیں تو حرف با ادا ہوتا ہے، با۔ لیکن حرف فا تب ادا ہوتا ہے جب ہمارے یہ 2 اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے لگے، یعنی اوپر کے اگلے دانتوں کے اندرونی کنارے، یہ جو ہمارے اوپر کے 2 دانت ہیں اس کو نوٹ کر لیں، اور پھر ان 2 دانتوں کا اندرونی حصہ، ایک تو باہر جس پر ہم ہاتھ لگا رہے ہیں یہ باہر کا حصہ ہے نا، ایک اس کا اندر کا حصہ ہے۔ جب یہ اندرونی کنارے نچلے ہونٹ سے لگیں تب یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے اوپر کے 2 دانتوں کو، جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کو آپ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگائیں تو حرف فا ادا ہوتا ہے، فا۔ اب یہاں پر آپ یہ جو لائنز ہیں 4 نوٹ کریں گے، یہ اس لیے ہے کیونکہ فا ادا کرتے وقت ہوا کی آواز آتی ہے یا سانس باہر آتی ہے، اس لیے فا فا۔ یہاں پر آپ کو اس طرح لائنز یعنی سانس محسوس ہوگی۔ تو یہ صفات ہیں اصل میں اس حرف فا کی۔ اگر ہم اس کی صفات پر بات کریں تو اس کی پہلی صفت حمز۔ صفت حمز کہا جاتا ہے ہوا کا خارج کرنا، یعنی جب ہم نے با پڑھا تھا تو با میں ہوا خارج نہیں ہو رہی، با با، بس 2 ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں، ہوا خارج نہیں ہو رہی، سانس باہر نہیں آ رہی۔ جبکہ فا ادا کرتے وقت ہماری سانس باہر آ رہی ہے، اور اس کو آپ اس طرح سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے دونوں ہونٹوں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو فا 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 سانس یا ہوا اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی محسوس ہوگی۔ اگر با میں ایسا ہو رہا ہے تو یعنی آپ با صحیح ادا نہیں کر رہے۔ حرف با میں ہوا جاری نہیں ہوتی، سانس خارج نہیں ہوتی، جبکہ حرف فا میں سانس خارج ہوتی ہے۔ اور پھر حرف با کی دوسری خصوصیت یہ ہے، دوسری صفت حرف فا کی یہ ہے کہ اس میں رخاوت یعنی کہ نرمی ہوتی ہے، یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو آپ کوئی جھٹکا دے کر فا فا جھٹکا دے کر ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس میں استفال ہوتا ہے، یعنی زبان نیچے رہتی ہے، ہم اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی زبان کو مروڑ کر توڑ کر نہیں پڑھ سکتے، زبان کو آپ نے سیدھا ہی نیچے ہی رکھنا ہے، یعنی زبان کو کوئی حرکت نہیں دینی۔ صحیح ہے؟ تو پہلے ہوا خارج ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، نرمی سے ادا ہوتا ہے، کوئی جھٹکا وغیرہ نہیں دینا ہوتا،
اور زبان نیچے رہتی ہے، زبان کوئی خاص حرکت نہیں کرتی، اور پھر انفتاح یعنی منہ کھلا رہتا ہے، ظاہر ہے منہ کھلا ہوگا تبھی تو پھر وہ آواز جو سانس ہے وہ باہر نکلے گی۔ با میں منہ بند ہو جاتا ہے، دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، جبکہ فا ادا کرتے وقت ہمارا جو منہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، جس سے ہماری جو سانس کی آواز ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، اور پھر اس میں صفت اطلاق ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 صفاتیں حرف فا کی جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، بہت آسان ہے، نرمی سے ادا ہوتا ہے، آسانی سے ادا ہوتا ہے، کوئی جھٹکا نہیں دینا ہوتا، کوئی موٹا نہیں کرنا ہوتا، اور سانس کی آواز باہر نکلتی ہے جس کی وجہ سے منہ کھلا رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ حرف فا کے حوالے سے یاد کر لیں تو آپ اس کو بہترین انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم حرکات کی طرف آتے ہیں کہ حرف فا کو ہم پہلے زیر زبر پیش حرکت لگائیں گے، یا پھر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش حرکات لگائیں گے، اور پھر شد اور کھڑی حرکات، یہ تمام۔ تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے فا زبر ف، جھٹکا نہیں دینا، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، صحیح ہے، اور ہوا کو باہر نکالنا ہے، فا زبر ف، اور زبان نیچے ہی رہے، زبان کو توڑنا مروڑنا نہیں ہے، فا زیر فی، زیر میں ای کی آواز نکالنی ہے، فا زیر فی، فا پیش فو، ف فی فو، پھر فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ اس کے بعد شد، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ شد کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، شد کو پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک اور حرف کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم حمزہ لگا دیتے ہیں، ویسے ہم کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں حرف، لیکن ہم فی الحال یہاں پر صرف حمزہ لگا دیتے ہیں، اور اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ فا زبر اف، فا زبر ف۔ یہاں پر اصل میں 2 فا موجود ہیں، اس شد کے اندر اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، ایک فا پلس دوسرا فا، جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے لکھا ہمیں محسوس ہو جائے گا یا لکھا ملے گا، تو پھر اس کے اوپر پھر حرکات آئیں گی زیر زبر یا پیش، لیکن اس کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اکیلا پڑھیں گے تو یہ ایک فا ادا ہوگا، جبکہ ہم نے یہاں پر 2 فا ادا کرنی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کسی نہ کسی پہلے حروف کے حرکت کے ساتھ اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نوٹ کیجئے گا، حمزہ فا زبر اف، فا زبر ف، 2 مرتبہ فا ہو گیا، ایک حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا، دوسری مرتبہ خود اپنی زبر کے ساتھ، حمزہ فا زبر اف، فا زبر ف، حمزہ فا زیر اف، فا زبر ف، حمزہ فا پیش اف، فا زبر ف، اف اف اف، اف اف اف۔ شد کی وجہ سے آپ نے تھوڑی سختی دینی ہے، ٹھیک ہے، ہونٹ کو جو اوپر کے دان ہے اس کو ہونٹ کو نیچے ملا دینے ہیں، اف اف اف، ٹھیک ہے، پھر کھڑی حرکات، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ ان کو ہم نے جلدی نہیں پڑھنا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اسے فا فی فو نہیں پڑھنا، فا فی فو۔ پھر جزم، جزم بالکل اسی طرح شد کی طرح اکیلی نہیں پڑھی جاتی، اس میں ہم فا کو ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر، تو ہم اس طرح پڑھیں گے، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، ٹھیک ہے، اف اف
اف آپ نوٹ کریں گے ہم کوئی جھٹکا بھی نہیں دے رہے، نرمی سے ادا کر رہے ہیں، سانس کی آواز باہر آ رہی ہے یا ہوا باہر خارج ہو رہی ہے، زبان ہماری کوئی جھٹکے نہیں دے رہی، وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے اور یہ حرف آرام سے ادا ہو رہا ہے آسانی سے۔ پھر ہم حروف مدہ کی اگر بات کریں اور ہم پیچھے حرف با کو جب حرکات دے آئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، ایک واو، ایک یا اور ایک الف، صحیح ہے؟ تو فا الف زبر فا، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ کھڑی حرکات کی طرح ان کو بھی ہلکا کھینچنا ہے اور حروف مدہ کہا ہی اصل میں کھینچنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو الف واو یا ہے یہ حروف کے ساتھ آتے ہیں، تھوڑا کھینچتے ہیں ہم ان کو۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ پھر حروف لین یہ بھی دو ہیں، یہ دو ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، فو فی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی۔ یعنی کہ زبر کے ساتھ واو بھی آتا ہے، زبر کے ساتھ یا بھی آتا ہے اور زبر کے ساتھ الف بھی آتا ہے، باقی پیش کے ساتھ صرف واو آتا ہے اور زیر کے ساتھ صرف یا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے دیکھ لیے یہ تمام حرکات، زیر زبر پیش شد کھڑی حرکات جزم، آپ نے ان کی بہت پریکٹس کرنی ہے۔ باقی پریکٹس کے لیے اگر ہم کچھ مثالیں دیکھیں تو جیسے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی۔ فا پر آپ نے فوکس کرنا ہے، فا سانس کی آواز باہر آ رہی ہے یا نہیں، یا مخرج اس کا سمجھ میں آیا کہ اوپر والے دانت نیچے والا جو ہونٹ ہے اس پر لگے، ٹھیک ہے؟ فی ہی، فی ہی۔ پھر فا واو زبر فو، قوف زبر ق، فوق، فا واو زبر فو، قاف زبر ق، فوق، یا فا زبر فا، را زبر ر، فر، قاف زبر ق، فرق، فرق، ٹھیک ہے؟ یا پھر فا زبر فا، میم دو پیش من، فمن، فمن، صحیح ہے؟ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھتے جائیں گے، خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کریں، آمین۔ السلام علیکم۔